السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ٹھیک ہے، اب تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں میرے لیے کیا سوالات ابھرتے ہیں۔ آپ کون ہیں مسٹر اشاق؟ میں نے سوال کیا۔ ایک محقق، مصر کی قدیم تاریخ سے جنون کی حد تک عشق رکھنے والا۔ میں نے تاریخ مصر کے ایسے پوشیدہ گوشوں کی نقاب کشائی کی ہے جن تک کسی اور کی نگاہ نہیں پہنچ سکی۔ یوں سمجھ لو کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ شاید میں فرانا کے دور کی کوئی روح ہوں جسے دوبارہ انسانی شکل میں زندگی دے دی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مصر کی قدیم تاریخ کا اگر تم نے مطالعہ کیا ہے، میرا مطلب ہے ہارون دانش کے حوالے سے، تو یہ سمجھ لو میں بھی وہ کا ہوں جس کی تشکیل دوبارہ اس کائنات میں کی گئی ہے، اور میری روح واپس ایک انسانی جسم میں آ گئی ہے۔ مجھے تاریخ مصر سے دیوانگی کی حد تک عشق ہے۔ مسٹر ہارون دانش وہ دوسرے انسان تھے جنہوں نے مصر کی تاریخ کے ایسے پراسرار باب دریافت کیے جو بڑے بڑے محققوں کے علم میں نہیں ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا۔ یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لیکن اس پرانی بات کو اپنی عمر سے منسلک نہ کرو۔ تمہاری عمر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر بولا، ہارون دانش نے تاریخ مصر پر ایسی انوکھی تحقیقات کا انکشاف کیا ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی کچھ کتابیں اور مسودے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ وہ کتابیں شائع نہیں ہوئی تھیں۔ ان مسودوں میں مصر کی 6000 سالہ تحقیق کے ایسے انوکھے باب تھے کہ اگر وہ دنیا کے سامنے آ جاتے تو مصر کے اہرامین کے بارے میں ہزاروں محققین نے جو اپنی داستانیں لکھی ہیں، اگر کوئی یہ انکشاف کرے کہ قدیم مصری دور کے کچھ مدفون اجسام زندگی پا کر ایک محقق کے ساتھ تاریخ مصر پر تحقیقات کر رہے ہیں اور اس سے بحث کر رہے ہیں، تو کیا اس حقیقت کی سچائی پر غور کیا جا سکتا ہے؟ یا تو اس شخص کو جھوٹا سمجھا جائے یا پھر اس داستان کو، دنیا کی سب سے زیادہ پراسرار داستان، لیکن جو شناسا ہیں، جو ان حوالوں کو جانتے ہیں جو ہارون دانش نے دیے، اور یہ حوالے دور فرانا کا کوئی شخص ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ تیونس میں گم ہو گیا۔ نہ جانے کسے اس کی تلاش تھی، نہ جانے کون اس کے لیے سرگرداں ہیں، اور گمشدہ ہارون دانش کے وجود کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ تاریخ کا کوئی ایسا ہی فرد ہے جو ہزاروں سال پرانی تاریخ سے گزر کر اس دنیا تک آ چکا ہے، یا پھر کوئی اور۔ لیکن ہاں، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی اولاد زندہ ہے، اور کون ہے جو اس تاریخ کو جاننے کے لیے دیوانہ نہیں ہوگا۔ اور لڑکی، تم نے مجھ سے میرے بارے میں سوال پوچھا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں کون ہوں، لیکن تم کائنات کی اس تاریخ کا سب سے انوکھا باب ہو۔ تمہیں اگر پڑھ لیا جائے تو جانے کیسے انکشافات ہوں۔ سمجھی تم؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھی۔ خوف سے عاری چہرہ اس وقت کچھ عجیب ہی کیفیتوں کا شکار ہو رہا تھا جنہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا کہ وہ بے حد پرجوش ہے۔ اور پھر وہ بولا، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہارون دانش زندہ ہے۔ وہ فنا نہیں ہوا، روح پوش ہے۔ اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو تم یقین کرو اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ اس مشکل میں کسی کا بھی ساتھ حاصل کر سکتا تھا، اور جو شخص اس کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہوتا وہ میں ہوں۔ میں؟ آپ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، وہ مجھے ایک بار مل جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو بیبی، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے۔ اگر وہ چاہے تو مجھے اپنی تحویل میں لے لے اور تاریخ کے سربستہ راز کی نقاب کشائی کرے۔ میری ساری کہانی انہی واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو تاریخ میں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے وہ سچ بول رہا ہو، اور اس وقت میں خود بھی جذباتی ہو گئی۔ کوئی خاص جھوٹ نہیں بولا تھا میں نے اس سے، بس کچھ باتیں چھپا رکھی تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر میں نے کہا، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں مسٹر اشاق؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ایک پیشکش کر سکتا ہوں میں تمہیں۔ کیا؟ کسی بھی طور اگر تمہیں کسی بھی شکل میں ہارون دانش کا کوئی نشان مل جائے تو میرا ایک پیغام اسے ضرور دینا۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے کہنا کہ صبح کو ڈوبنے والے آخری ستارے کی قسم، اشاق تجھ سے غیر مخلص نہیں ہے، بس وہ بھی تیرے ساتھ اس دور کی تلاش میں جانا چاہتا ہے جہاں خود اس کا بھی وجود ملتا ہے۔ وہ خود بھی شاید اپنی تاریخ میں کوئی بھٹکا ہوا کردار ہے۔ تمہارے خیال میں مسٹر ہارون دانش مجھ سے ملیں گے؟
میرے لہجے میں خود بخود ایک حسرت بیدار ہو گئی۔ یقیناً شاید کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب اس کا تم سے ملنا ضروری ہو جائے۔ ایک بار وہ مجھ سے مل لے، صرف ایک بار میری بات سن لے۔ آج تک اسی کوشش میں مصروف ہوں۔ اور لڑکی، تیرا موجودہ نام یہی ہے نا نشا؟ یہی ہے نا؟ کیا مطلب؟ میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا مجھے جواب دے۔ تیرا نام نشا ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ میرا کوئی اور نام بھی تھا؟ نہیں، ابھی اسی سلسلے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ تو پھر بس میں تجھ سے یہی کہتا ہوں نشا کہ مجھ سے پوشیدہ ہونے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر کسی نے تجھے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو سڑنے والی 6000 لاشوں کی قسم اس کی فنا کا ذمہ دار میں ہوں گا، صرف میں۔ مجھ سے آپ کی کیا دلچسپی ہے مسٹر رشاق؟ ارے میں نے تجھے بتا تو دیا ہے کہ تو تاریخ کے ہزاروں سالوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک انوکھی تخلیق ہے، ایک انوکھا راز۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تو منکشف ہو تو سب سے پہلے تجھے میرا قلم تحریر کرے۔ رشاق کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور تم نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کا کیا مطلب؟ صبح کا آخری ستارہ اور نہ جانے کون کون سے نام، یہ سب کیا ہے مسٹر رشاق؟ آپ کا مسلک، آپ کا مذہب کیا ہے؟ رک جا، ایک لمحے کے لیے رک جا، ایک لمحہ ٹھہر، رشاق نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے سامان سے ایک کاغذ نکالا اور اسے میرے سامنے کرتے ہوئے بولا، لے دیکھ اسے، دیکھ، کسی شکل میں اسے پہچانتی ہے؟ میری نگاہ کاغذ پر بنی ہوئی تصویر پر پڑی اور میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جو رشاق کی ہم شکل تھی، جس نے مجھے انتہائی نفرت کے ساتھ اس مکان سے باہر نکال دیا تھا۔ ایک بار پھر میرے ذہن سے ایک لہر سی گزر گئی اور میں نے بے اختیار کہا، یہ سلانویسیا ہے، سلانویسیا امشیانہ۔ یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار نکلے اور میں ان کا مفہوم نہیں جانتی تھی، لیکن رشاق بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے پورے بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد آہستہ سے بولا، مگر تو اسے کیسے جانتی ہے؟ میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، تو اسے کیسے جانتی ہے؟ کسے؟ میں نے سوال کیا اور وہ میری صورت دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، یقیناً تجھے احمد جنیدی نے بتایا ہوگا۔ میں نہیں جانتی، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میرا خیال ٹھیک ہے، میرے راستے بالکل صحیح ہیں، رشاق نے بھی پوری اسرار لہجے میں کہا۔ اچانک ہی میں چونک پڑی اور میں نے اس سے آہستہ سے کہا، ایک بات بتائیے مسٹر رشاق، کیا یہ عورت میری ماں ہے؟ یہ سوال بھی بے اختیار ہی میرے منہ سے نکلا تھا۔ تیری ماں؟ رشاق چونک کر بولا اور پھر جلدی سے بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی فضول بات اپنے دل میں مت لانا۔ یہ تو ایک قدیم تاریخ ہے، زمانہ قبل کا ایک انوکھا دور جو اس مکان میں زندہ تھا۔ میں نے تنزیہ کہا، وہ فریب تھا، تیرے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ اپنے مذہب کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا مسٹر رشاق؟ بس انسان ہوں میں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ جن ناموں سے عقیدت ہے ان کی قسمیں کھا لیتا ہوں، رشاق نے مدھم لہجے میں کہا۔ آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں مسٹر رشاق؟ میں؟ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ سو گیا ہو۔ مسٹر رشاق، آخرکار میں نے اسے پکارا، لیکن وہ پھر بھی نہ چونکا۔ اس وقت ایک اور پراسرار واقعہ ہوا۔ اچانک اسی روشن دان میں وہی منحوس بلی نظر آئی۔ اس نے اپنے حلق سے ایک مکروہ آواز نکالی اور رشاق اچھل پڑا اور اس کی آواز ابھری، ہاں میں جاگ رہا ہوں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ سو گئے تھے مسٹر رشاق؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، نہیں، میری روح مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ میری نگاہ روشن دان کی طرف اٹھ گئی، مگر بلی وہاں موجود نہیں تھی، بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھال کر کہا، آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، بس آخری سوال، اور پھر واپس چلی جانا۔ سورج ڈوبنے کو ہے، میری عبادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ دونوں تابوت خالی کیسے ہو گئے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا، بس مجھے تھوڑی دیر لگ گئی تھی، ورنہ ایک بہت بڑا عقیدہ حل ہو جاتا۔ جا، بس جا، براہ کرم جا۔ وہ مضطرب نظر آنے لگا اور میں اسے گھورتی ہوئی باہر چل پڑی، لیکن جاتے ہوئے میری نگاہ روشن دان کی طرف گئی۔ وہاں دو انگارہ آنکھیں دہک رہی تھی، خونخوار اور بھیانک آنکھیں۔ کیبن کے باہر سب کچھ وہی تھا۔ رشاق، آخر کیا ہے؟ کچھ نئے نئے نقوش مجھے ایک نئے جہان کی سیر کراتے تھے۔ آشوانی مندر، اس کے اندر عبادت کرنے والے انسان، قدیم مصری لباس میں ملبوس، اور مندر کی رقص گاہ میں چہرہ چھپائے رقص کرتی رقاصائیں۔ دور سے عسکری نظر آیا جس نے مجھے دیکھا نہیں، اس سے اس وقت ملنے کو دل نہیں چاہا، ویسے میں نے اسے رشاق کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کیبن میں جانے کو دل نہیں چاہا۔ میں نے عرشہ کا رخ کیا اور خاص طور سے ایک پرسکون گوشہ پسند کیا، پھر نہ جانے کتنا وقت سمندر کو دیکھتے ہوئے گزارا۔ ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ وہ بھیانک طوفان تھا،
جس نے جہاز کو ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن بحری قزاق بہترین انجینئر تھے۔ انہوں نے مارشل کو نئی زندگی دی اور اب وہ پرسکون سفر کر رہا تھا۔ پھر اس وقت چونکی جب کسی کو اپنے قریب دیکھا۔ نشا، صوفیہ کی آواز میں پیار تھا۔ اوہ سسٹر، میں تمہیں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں، ایک دم رات ہو گئی۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ کھانا کھائیں؟ ہاں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ آؤ، صوفیہ نے کہا۔ ہم نے جہاز کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران سسٹر نے کہا، مسٹر ڈیزل سے ملاقات ہوئی۔ آؤ، صوفیہ نے کہا۔ ہم نے جہاز کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران سسٹر نے کہا، مسٹر ڈیزل سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کب؟ تھوڑی دیر پہلے۔ کوئی خاص بات؟ نہیں، بس میرے پاس آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ تم رشاق کے پاس گئی ہو۔ مجھے دیکھا ہوگا شاید۔ کیا بات ہوئی؟ وہ ایک پراسرار انسان ہے، بے حد پراسرار۔ آپ یقین کریں سسٹر، جب تک میں اس کے پاس رہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی زندہ انسان کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ مجھے زمانہ قدیم کی کوئی بھیانک روح معلوم ہوا ہے، ایک مافوق الفطرت انسان۔ تم سے کیا کہتا ہے؟ وہ مجھ سے صرف اس لیے دلچسپی لے رہا ہے کہ صرف میرے ذریعے ہارون دانش سے مل لے۔ ارے تم اپنے پاپا کا نام کیسے لے رہی ہو؟ پاپا؟ میں نے کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے مزید کوئی گفتگو نہیں کی اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، یہ سب کتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوتے ہیں، کون کون کیا کیا کھو بیٹھا ہے، لیکن اس وقت وہ بالکل خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چلیں؟ صوفیہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں اٹھو، میں نے کہا اور پھر کرسی کھسکا کر اٹھ گئی۔ پھر ہم دونوں کیبن میں آ گئے۔ مسٹر ڈیزل اپنے کیبن میں موجود نہیں تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر صوفیہ نے کہا، میرے ذہن میں تو بس ایک ہی خیال آتا ہے، اگر مسٹر ہارون دانش رشاق کو قابل بھروسہ سمجھتے تو ہمیں اسپین نہ بھیجتے۔ اگر کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے رشاق سے گریز کیا۔ ہاں شاید، میں نے نیند بھری آواز میں کہا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، صوفیہ نے کہا اور میں نے کروٹ بدل لی۔ دوسری صبح انکل ڈیزل نے ہمیں جگایا۔ ہیلو گرلز۔ ہیلو انکل، ہم دونوں نے بیک وقت کہا۔ ہیلو، انکل ڈیزل نے کہا اور بولے، سمندر کی آخری لکیر سے سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک سحر انگیز منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تم نے یہ منظر دیکھا ہے کبھی؟ نہیں انکل۔ دیکھا کرو، جب یہ سفر مکمل ہو جائے تو ہم اس حسین منظر کی تمنا ہی کرتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ واقعی حسین لگتا ہوگا، صوفیہ نے کہا۔ میں نے ایک مہربان نوجوان سے کہا ہے کہ وہ 3 افراد کے ناشتے کا انتظام کریں، چنانچہ تم نہا کر عرشہ پر آ جاؤ، ہم آ رہے ہیں، میں نے لاشعوری طور سے کہا، اور کچھ دیر کے بعد عرشہ پر پہنچ گئے جہاں انکل ڈیزل ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ناشتے کے دوران باتیں شروع ہو گئیں۔ انکل ڈیزل نے چائے کے بڑے بڑے سپ لے کر اپنا کپ خالی کر دیا اور بولے، یہ سچ ہے کہ رشاق کو شدت سے ہارون دانش کی تلاش ہے اور وہ صرف اس وجہ سے نشا کو نگاہ میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ اگر ہارون دانش اسے حاصل ہو جائے تو ہارون اپنا مشن کبھی پورا نہ کر سکے گا۔ کیا آپ اس مشن کے بارے میں جانتے ہیں انکل؟ بچکانہ سوال ہے، ویسے یا تو تم مجھے بتانا بھول گئی یا پھر رشاق سے غلطی ہو گئی۔ کیا انکل؟ ڈیزل سوچ میں ڈوب گیا اور اچانک بولا، رشاق نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ الجزائر کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں پوچھا۔ شاید بھول گیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دوسری ملاقات پر تم سے یہ سوال کرے۔ مجھے کیا جواب دینا ہے انکل؟ یہ کہ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ انکل، کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو؟ جی، اس گفتگو سے متعلق ہے۔ ہاں پوچھو۔ سوری بیبی، شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں۔ ڈیزل کے انداز میں ایک بے روحی سی پیدا ہو گئی جو مجھے ناگوار گزری۔ اس نے اس ناگواری کو محسوس کیا اور وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرا جواب ناگوار گزرا ہے، لیکن بیبی یقین کرو بہت سے سوالات کے جواب ابھی میرے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہوں بھی انکل تو میرے پاس کیا حق ہے کہ میں کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ بولنے پر مجبور کروں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہیں نشا، یہ بات نہیں ہے۔ یوں بھی سمجھو کہ جو ہدایات مجھے تمہارے ڈیڈی نے دی ہیں میں انہی کے مطابق ہر قدم اٹھا رہا ہوں، لفظ بلفظ، سوائے ایک معمولی سی غلطی کے، اور اس کا مجھے جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے میرا دل جانتا ہے۔ خمیازہ؟ ہاں، اس جہاز پر، سسٹر صوفیہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس بارے میں بھی نہیں بتائیں گے آپ؟ میں اپنے ایک پرخلوص دوست سے محروم ہو گیا، مجھ سے ایک چھوٹی سی حماقت ہو گئی تھی۔ محروم ہو گئے؟ ہاں، وہ میری وجہ سے مارا گیا۔ کون انکل؟ البرونوس، میرا 14 سال پرانا دوست جو اس سفر میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ او مائی گاڈ، البرونوس آپ کا ساتھی تھا؟ لیکن انکل، انہی مجبوریوں کا ذکر تم سے کرتا ہوں، ورنہ میں اپنی زندگی بھی تم پر قربان کر سکتا ہوں۔ سوری انکل، ویری سوری۔
میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے. میرا کوئی قدم تمہارے خلاف نہیں اٹھے گا. بس مجھ پر اعتماد ضروری ہے. ویسے احمد جنیدی اور عدنان ثنائی کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے. آپ نے خود دیکھا. ہاں تقریباً میں ایک پلاننگ کر رہا ہوں، لیکن اس شکل میں تم مجھ سے مطمئن ہو. میں سوری کر چکی ہوں انکل. آئندہ آپ کو شکایت نہیں دوں گی. اوکے نشا بیٹی، تمہارا تعاون ہماری مشکلوں کا حل ہوگا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے وقت گزارو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن انکل، آپ کو اپنی حفاظت ضرور کرنی چاہیے. میری بالکل فکر مت کرو. اوکے، مسٹر ڈیزل نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا. میں نے صوفیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی. پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، البرونوس انکل ڈیزل کا ساتھی تھا. ہاں سسٹر، پتہ نہیں کون کیا تھا اور کیا ہے، لیکن ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے. کیا؟ اسپین میں ہمیں طویل قیام کرنا پڑا تھا. اس دوران وہ تابوت وہاں منگوائے گئے تھے اور یقیناً وہ وسکن ڈیزل کے کہنے پر وہاں لائے گئے تھے، اور یہ کام البرونوس نے کیا ہوگا. 100%. دماغ کے پرخچے اڑ گئے. کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو. اب تو تمہیں بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے نشا. رشاد کیا کہہ رہا تھا؟ تم مصر کی 6000 سالہ تاریخ کا پراسرار باب ہو، صوفیہ نے کہا، اور میں ہنس پڑی. ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں. اب یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مجھ سے خوف کھائیں. مارشل بدستور سفر کر رہا تھا. لوگ بحری قزاق کو اپنا دیوتا مان چکے تھے. اس کا بے حد احترام کیا جا رہا تھا. وہ دوسروں کو ہدایت دیتے تھے اور دوسرے ان پر عمل کرتے تھے، لیکن سب اصول پسندی زندگی کے حصول کے لیے تھی. گارساں کے بارے میں اب کوئی بدلے انداز میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس دن جہاز کے معمولات بدستور جاری تھے کہ اچانک جہاز پر سب لاؤڈ سپیکر چیخ اٹھے اور سب متوجہ ہو گئے. متوجہ ہوں، میں آپ کا کپتان گارساں آپ سے مخاطب ہوں. مارشل کے تمام مسافروں سے درخواست کرتا ہوں کہ سب عرشے پر جمع ہو جائیں. کیبن خالی کر دیے جائیں. ایک ایک فرد باہر آئے. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. جہاز پر موجود ہر شخص کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی. مختلف کام کرتے لوگوں کے ہاتھ رک گئے. لوگ ایک دوسرے کو خبر کرنے لگے. میں اور صوفیہ بھی اس طرف چل پڑے جہاں دوسرے لوگ جمع ہو رہے تھے. سسٹر صوفیہ نے سرسراتی آواز میں کہا، خدا خیر کرے کہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک بات پر آپ نے غور نہیں کیا سسٹر؟ کیا؟ اصولی طور پر تو اب احمد جنیدی اور عدنان ثنائی کو بھی باہر آنا پڑے گا. شاید. میں خاموش ہو گئی. بڑی سنسنی پھیلی ہوئی تھی. لوگ بھاگ بھاگ کر عرشے پر جمع ہو رہے تھے. عرشے پر رش ہو گیا. رشاق کی جھلک بھی نظر آئی، لیکن ابھی تک احمد جنیدی اور عدنان ثنائی نظر نہیں آئی. میری نگاہیں ان دونوں کو تلاش کر رہی تھی. کچھ لمحوں کے بعد گارساں بھی سامنے آ گیا. اس نے ہاتھ میں میگا فون پکڑا ہوا تھا. ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اس نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور بولا، سب آ گئے دوستو، ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. مارشل بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ ایک بہترین جہاز ہے اور خوش اسلوبی سے اپنی منزل پر جا رہا ہے. میرا بدنما روپ فرانس کے سپاہی کے کہنے کے مطابق شیطان کا دوسرا روپ تھا، اور اس کا کہنا ٹھیک ہی تھا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں. آج کا سفر الجزائر اور اس سے آگے کے راستوں پر تھا. میں نے سوچا تھا کہ الجزائر تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ حکومت الجزائر میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے موت کے پھندے تیار کیے بیٹھی ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں مارشل کو کیمرون یا نائجیریا لے جاؤں گا. ان دونوں ممالک میں مجھے خطرہ نہیں تھا، وہاں مجھے عزت دی جاتی. لیکن وہ رکا تو بہت سے مسافر بیک وقت چیخ اٹھے، لیکن کیا مسٹر گارساں؟ لیکن کیا کیپٹن؟ ٹیم نے جہاز کے انجن ٹھیک کر لیے، لیکن اس کے کمپاس ٹھیک نہیں کر سکے. وہ میری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے اور دوبارہ قابل استعمال نہیں ہو سکے. ہمارے پاس سمتوں کے تعین کے لیے آلات نہیں ہیں. میں نے اس کے لیے ستاروں کا سہارا لینے کی کوشش کی، کیونکہ یہ علم بھی مجھے آتا ہے، لیکن مجھے کچھ پراسرار مشاہدے ہوئے ہیں. سمندری طوفان نے جہاز کو کسی ایسے روٹ پر ڈال دیا ہے جو عام سمندری راستوں سے ہٹا ہوا ہے. آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوا ہوگا. ممکن ہے آپ نے اس بارے میں بھی نہ سوچا ہو کہ اس طویل سفر کے دوران ہمیں نگاہ کی آخری حد تک کوئی جہاز سفر کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اس سے میرے خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارا سفر نامعلوم سمندروں میں جاری ہے. ایک کپتان ایک جہاز نہ ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ ایسے لمحات میں کیا کرنا چاہیے، اور وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس اس بارے میں بھی ایک تفصیل موجود ہے، اور آپ لوگوں کا تعاون بھی مجھے حاصل ہے. اگر الیکٹرانک کمپس ٹوٹ نہ گئے ہوتے اور انہیں کسی طرح دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا تو میں یقیناً ایسا ہی کرتا، اور اس وقت ہمارے لیے یہ مشکل نہ رہتی. لیکن ایسا ہو چکا ہے. تاہم میرے لیے ایک بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون مجھے حاصل ہو. مارشل غیر محتاط طریقے سے سفر کر کے 1 ماہ سمندر میں گزار سکتا ہے، اور اگر ہم خصوصی احتیاط شروع کر دیں
तो ये अरसा डबल यानी 2 माह हो सकता है। चुनाचा क्यों ना अभी से एहतियात शुरू कर दी जाए। ग़िज़ाएं, दवा, ईंधन, हर चीज़ में एहतियात की जाए। यकीनन इस अरसे में हम ज़मीन तलाश कर लेंगे। मैं इस बारे में आपकी राय चाहता हूँ और मैं सितारों के माहिरों को दावत देता हूँ कि अगर वो रास्तों के तयन में मेरी मदद करें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। इस बार कहीं से कोई आवाज़ नहीं उभरी तो गारसा ने फिर कहा, गोया कोई सितारा शनास मौजूद नहीं है। भतीजे, अगर चचाओं को फरामोश कर दें तो जाहिर है मुश्किलात में तो रहेंगे। एक सिम से रुशाक की आवाज़ उभरी और तमाम गर्दनें उस तरफ घूम गई। खुद गारसा भी उधर देखने लगा। रुशाक अपने मखसूस ढीले ढाले लिबास में एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था और दिलचस्प बात ये थी कि इस वक्त उसकी खौफनाक बिल्ली उसके कांधे पर बैठी हुई थी। गारसा ने चहकती हुई आवाज़ में कहा, मोअज़्ज़िज़ चचा, क्या तुम दूसरी बार भी मेरी मदद कर सकते हो? वैसे मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस दूसरे मुसाफिरों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने मुझे आज़ादी दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हें ख़ुसूसी अहमियत दे रहा था। हालांकि मैं इसका हकदार हूँ, रुशाक ने कहा, और मैं इस हक का मकरूज़ हूँ चचा। लेकिन अगर तुम इस सिलसिले में कुछ कर सको तो फिर जहाज़ के तमाम मुसाफिर मकरूज़ हो जाएंगे। हमें ज़मीन की तलाश है ना? बिल्कुल। तो फिर मैं इस जहन सुराग रसां से मदद लेता हूँ जो मेरे कांधे पर मौजूद है और जो बहुत सी मुश्किलों का हल और ये यकीनन सबकी मुश्किल हल कर देगी। उसी वक्त रुशाक के कांधे पर बैठी हुई बिल्ली अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने हल्क से इंतहाई खौफनाक आवाज़ें निकाली और इधर उधर देखने लगी। लोग साकित खड़े हुए थे। ये सब कुछ शोबदागिरी ही महसूस हो रही थी, लेकिन उस शोबदागिरी ने पहले भी हालात का रुख बदला था और इस वक्त भी लोग उससे मुतासिर थे। रुशाक ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली के कान में कुछ कहा और वो रुशाक के चेहरे को चाटने लगी। फिर उसने रुशाक के सर पर अगले पाँव रखे और उछलकर उसके सर पर चढ़ गई। उसकी गर्दन हैरत अंगेज तौर पर चारों तरफ घूम रही थी। रुशाक और दूसरे लोग खामोश खड़े हुए थे। सब पर एक अजीब सी हैबत तारी थी। फिर बिल्ली का रुख एक सिमत हो गया और उसने अपना एक हाथ सामने की सिमत उठा दिया। रुशाक ने कहा, तुम देख रहे हो कैप्टन गारसा? गारसा के मुंह से कोई आवाज़ ना निकली, अलबत्ता उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी और वो रुशाक के सर की जानिब देख रहा था। क्या बिल्ली ने किसी तरफ इशारा किया है? हाँ मोअज़्ज़िज़ चचा, उसने एक हाथ दाहिनी सिमत उठाया है। तुम्हें जहाज का सिमत उसी रुख करना होगा। चचा माफ़ करना, जो कुछ तुम कह रहे हो क्या ये सच है? सबसे बड़ी बात यह होती है भतीजे कि इंसान अकल से काम ले। मैं कोई शोबदागरी या तमाशा नहीं कर रहा। मैंने एक दावा किया है और तुम कोशिश करो। गोया जहाज का रुख तब्दील कर लिया जाए। ये तुम पर मुनहसिर है, अगर तुम इन बातों पर यकीन करो। नहीं चचा, इस वक्त तो हम तिनके का सहारा भी तलाश करेंगे। ठीक है, तो फिर रुख तब्दील कर लो, रुशाक ने पुरइत्माद लहजे में कहा। यकीन शायद गारसा को भी नहीं था, लेकिन वही डूबते और तिनके वाली मिसाल थी। वो हदायत नशर करने लगा और थोड़ी देर के बाद जहाज के इंजन बंद हो गए। उसे किसी खास तरीके से रुख बदलने की कार्रवाई की जा रही थी। बाहर तो वक्त गुजरता रहा और जहाज का रुख तब्दील किया जाने लगा। सब लोग मुंतशिर हो गए। मैं भी सूफिया के साथ कैबिन में वापस आ गई। सूफिया के चेहरे पर अजीब से आसार थे। थोड़ी सी मायूसी का इजहार होने लगा। उसने मध्यम लहजे में कहा, क्या हमारी कहानी समंदर में ही खत्म हो जाएगी निशा? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी का तो शायद आगाज और इंजाम ही नहीं है, लेकिन आप यकीन करें मैं आपके लिए अफसुर्दा हूँ सिस्टर, और जब तुम बार बार ये अल्फाज कहती हो तो मुझे बहुत दुख होता है, इस ख्याल के तहत कि अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करने के बावजूद मैं वो मकाम हासिल नहीं कर सकी जो मुझे मिलना चाहिए था तुम्हारी निगाह में। अरे नहीं नहीं सिस्टर, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर जो होना है हम दोनों के साथ भी होगा, बल्कि तमाम जहाज़ के मुसाफिरों के साथ। फिर तुम मेरे लिए क्यों अफसुर्दगी का इजहार करती हो? न जाने कितना वक्त हमने यहाँ गुजारा था कि यकायक कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सूफिया ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। एक उधेड़ उम्र का शख्स खड़ा हुआ था। उसने कहा, आप मिस निशा हैं? हाँ बोलो, क्या बात है? सूफिया ने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर विस्कन डीजल आपको डेक पर बुला रहे हैं, बराह करम मेरे साथ आइए। सूफिया ने मेरी शक्ल देखी और मैंने गर्दन हिला दी। चलते हैं, मैंने कहा और उठकर दरवाजे पर आ गई। क्या कहा है मिस्टर डीजल ने? आप में से जो भी निशा हो मेरे साथ चले। वो शख्स बोला, सिर्फ निशा? मैंने सवाल किया। हाँ, उन्होंने यही ताकीद की है, गोया हम दोनों नहीं जा सकते। जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया, आगे आपकी मर्जी है। वो शख्स बोला और मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगी। फिर मैंने सिस्टर सूफिया से कहा, ना जाने क्या बात है सिस्टर, मैं जाती हूँ, आप आराम करें। मैंने लिबास वगैरह दुरुस्त किया और बाहर निकल आई। बराबर में अंकल डीजल का कैबिन तारीक था। माहौल पर गंभीर सन्नाटा तारी था। न जाने क्या बात थी कि अंदरूनी तौर पर मैं कुछ घबराहट सी महसूस कर रही थी।
जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन क्या हो सकता है आखिर। मिस्टर डीजल का पैगाम लाने वाला मेरे आगे आगे चलता हुआ अरशे पर आ गया। उसने थोड़े फासले पर इशारा करते हुए कहा, वो मिस्टर डीजल मौजूद है। जिस सिर्फ उसने इशारा किया था वहाँ नीम तारीकी थी और कप्तान गार्सा ने बहुत कम रोशनियां जलाई थी। ताहम धुंधलाहटों में अंकल डीजल का ह्योला नजर आ रहा था। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई फासला अबूर करके उनके करीब पहुंच गई। पैगाम देने वाला शख्स अब मेरे पीछे हो गया। उधर अंकल डीजल रीलिंग पर हाथ जमाए समंदर की तरफ देख रहे थे। क्या बात है अंकल, खैरियत? मैंने हैरान लहजे में पूछा और विस्कन डीजल ने रुख बदल कर मुझे देखा, लेकिन तारीकी इतनी भी नहीं थी कि मैं उन्हें पहचान न सकती। वो अंकल डीजल नहीं थे। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये शख्स अहमद जुनेदी था। अहमद जुनेदी ने चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की और बोला, तुमसे बहुत अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ निशा। उसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था। ये क्या बकवास है? आपने मुझे धोखे से बुलाया है मिस्टर अहमद जुनेदी। ये शख्स मुझे विस्कन डीजल के हवाले से यहाँ बुला कर लाया है। मजबूरी थी, वरना शायद तुम आने से गुरेज करती। लेकिन इस धोखाधड़ी की जरूरत क्यों पेश आई आपको? एक बात का जवाब दो, क्या मुझे इस जहाज पर देखकर तुम्हें हैरत नहीं हुई? आप जैसे जुराइम पेशा लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, समझ रहे हैं आप मिस्टर अहमद जुनेदी? मगर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। बात करो या ना करो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सुन लो, समझी? हम सब बहुत खतरनाक जाल में गिरफ्तार होने वाले हैं। ये आखिरी मौका है पागल, ये आखिरी मौका है, बिल्कुल आखिरी। मैंने जिंदगी की बाजी लगाकर मार्शल से फरार का इंतजाम किया है। नीचे एक स्टीमर मौजूद है, ये सीढ़ी रखी हुई है जो तुम्हें नीचे पहुंचा देगी। हम मार्शल छोड़कर जिंदगी बचा सकते हैं, वरना जहाज का एक एक मुसाफिर गार्सा के हाथों फना होने वाला है। मैं इसका मंसूबा सुन चुका हूँ। ये भी हो सकता है कि मार्शल को कोई साहिल ही ना मिले और हम लोग उसके हाथों फना हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हें ये पेशकश कर रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, हम हुश की तलाश कर लेंगे। उस मौका से फायदा उठाओ निशा, बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है आप पागल हो गए हैं मिस्टर अहमद जुनेदी, दिमाग खराब हो चुका है आपका। मैं थूकती हूँ आपकी सूरत पर। मेरा आपसे वास्ता क्या है? मैंने गुर्रा कर कहा। बहुत गहरा वास्ता है निशा, बहुत ही गहरा वास्ता, अहमद जुनेदी ने कहा। और फिर जो कुछ हुआ मेरे लिए गैर मुतवक्के था। अचानक ही अकब में मौजूद कवि हैकल शख्स ने जो मुझे बुला कर लाया था मुझे दबोच लिया और दूसरे लम्हे मैं उसके हाथों में बुलंद होती गई। मेरे हल्क से बेख्तियार चीख निकली तो अहमद जुनेदी ने कहा, ओ गधे के बच्चे, ओ अहमद, तूने उसका मुंह खुला छोड़ दिया है, मुंह बंद कर। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। वो हैकल शख्स मुझे इसी तरह उठाए हुए किनारे पर आया और फिर रेलिंग पर चढ़कर उसने गहराई में छलांग लगा दी। मेरे हल्क से न जाने कितनी चीखें निकल गईं। मुझे यूं लगा जैसे आसमान से गिरी हूँ। कवि हैकल शख्स ने गिरते हुए मुझे छोड़ दिया और दूसरे लम्हे में मैं छपाक से पानी में जा गिरी। नमकीन और मिर्चें लगाने वाला पानी मेरी आंखों में लगा, फिर हल्क में भर गया और मेरा सांस बंद होने लगा। लेकिन उस शख्स ने बड़ी तकनीक से काम लिया। वो मेरे साथ साथ नीचे आया और यकीनी तौर पर वो कोई माहिर तैराक था। चुनाचा उसने मुझे गहराई में जाने नहीं दिया और एक बार फिर मुझे हाथों में उठा लिया। मेरे होशो हवास बहाल नहीं थे। उसके बावजूद मैंने स्टीमर के इंजन की आवाज़ सुनी। वो करीब आया तो मुझे उसमें उछाल दिया गया। यहाँ और कोई भी मौजूद था जिसने मुझे संभाल कर ऊंधा लिटा दिया और गालिबन मेरे पेट से पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया।